السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سلسلہ وار درس لے کر چل رہے تھے، تو اس میں آج کا جو ہمارا سب ٹاپک ہے وہ ہے کہ وہ کون سے وسائل اور ذرائع، انداز اور اسلوب ہیں جن کے ذریعے زوجین اپنی محبت کا ایک دوسرے کے لیے اظہار کر سکتے ہیں۔ اس میں چند پوائنٹ ہیں۔ پہلی چیز ایک شفقت، مہربانی اور لاڈ سے بھرے ہوئے بھرپور الفاظ، یا یہ ہے کہ شہد کی طرح میٹھے الفاظ۔ یہ وہ سحر یا جادو ہے جو مشروع اور مطلوب ہے۔ لوگ صرف جانتے ہیں اس حرام اور ناجائز جادو کو کہ جس کے لیے آدمی کو فالعیاذ باللہ ایمان کے اور اسلام کے منافی کام کرنا پڑتا ہے، اور جادوگروں کی چوکھٹوں پر جا کر لین لگاتے ہیں، جو کہ شرعاً حرام ہے، نواقض اسلام میں سے ہے۔ سیر العطف اور سیر الصرف۔ سیر العطف اس جادو کو کہتے ہیں جس میں عورت جا کر اپنے شوہر کے لیے کسی جادوگر کے پاس اس طرح کا جادو کراتی ہے کہ وہ اس کے دل پر قابض ہو جائے اور بیوی کا دمچلہ بن کر گھومتا رہے زن مرید، اور ذرا برابر بھی اس کے اختیار میں کچھ نہ ہو۔ اور سیر صرف اس کے برعکس ہے، وہ یہ کہ ایک دوسرے کا دل ایک دوسرے سے دور کیا جائے۔ لوگ عموماً اسی کو جانتے ہیں، اس حرام ناجائز جادو کو، لیکن اکثر لوگ جس سے بے خبر اور لا علم ہیں جادو کی مشروع، جائز، مطلوب قسم سے یہ تجاوزاً ہم کہہ رہے ہیں وہ جادو نہیں ہوتا، بلکہ حقیقتاً وہ زوجین کے درمیان محبت کے آداب ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو مشروع اور مطلوب مطلب ازدواجی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، تجدید محبت کے لیے جو مشروع جادو ہے وہ کیا ہیں؟ اچھے کلمات، اچھے الفاظ اور بہت ہی رغبت اور مودت کے ساتھ ایک دوسرے کو خطاب کرنا اور باہمی آپسی مودت یا عشق کا ایک دوسرے کے لیے اظہار کرنا، جس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ان من البیان لسحرا۔ بعض اسلوب گفتگو اور بات چیت کا انداز جادو سے زیادہ اثر انداز یا جادو کی طرح مؤثر ہوتا ہے۔ تو لہذا اپنے انداز گفتگو کو بہت پیارا، بہت مؤدبانہ، بہت شائستہ، بہت میٹھا، شیریں اور پیار سے بھرا ہوا میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنائیں۔ جب شوہر اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کو شیریں اور میٹھے اور سویٹ اور ہنی ورڈ میں وہ ایکسپلین کر سکتا ہو اپنی بیوی کے سامنے، یا بیوی کے لیے بہتر سے بہتر ورڈز یا الفاظ اور بہتر سے بہتر عبارتوں میں اور بہترین زبان میں، بالخصوص اگر اس میں ذرا ادبی اور موزون قسم کی شاعرانہ زبان ہو، اس میں شک نہیں کہ یہ تعبیر بیوی کو اس کا اسیر بنا دیتی ہے، یا یہ ہے کہ اس جس طرح کے وہ روح کی طرح ایک دوسرے کے لیے لازم مرسوم ہو، بشرطے کہ یہ جو انداز بیان مودت ہے یہ مناسب وقت پر، مناسب ٹائم پر اور مناسب انداز سے ہو۔ اس میں شک نہیں کہ پھر جادو کیا، جادو سے زیادہ یہ بڑا اثر کرتا ہے بیوی کو شوہر کی طرف مائل کرنے کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے مائل کرنے کے لیے، جیسے اس کے معالم تجدید المعدہ زوجیہ کے مؤلف کہتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کے جادو سے بھی یہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، جبکہ وہ حرام تھا، منع تھا، اور یہ جائز اور مشروع ہے، جس سے میاں بیوی ایک دوسرے کو متاثر کریں، ایک دوسرے کو اپنا گرویدہ بنا لیں۔ انسانی فطرت ہے، نیچر ہے، ہیومن نیچر، کہ اچھے الفاظ، اچھے کلمات، اچھی زبان، اچھی عبارت کو پسند کیا جاتا ہے، بالخصوص صنف نازک جنہیں پھولوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، بیویوں یا بیوی کا نیچر یہی ہے کہ وہ شوہر سے اچھی عبارات میں اپنی خوبی، اپنی تعریف، اپنے کام کی تعریف اور اپنے لیے اچھے سے اچھے الفاظ اور القاب سننا پسند کرتی ہیں۔ یہ نیچر ہے، فطرت ہے۔ اور بیوی سب سے زیادہ جس بات کو ناپسند کرتی ہے وہ یہ کہ اظہار محبت میں شوہر کنجوس ہو، بخیل ہو، اور اپنے ڈیزائر اور جذبات اور اپنے مشاعر اور احساسات کو صحیح طریقے سے شوہر کے سامنے بیان نہ کر سکتا ہو، یا بیان کرنے کی طرف توجہ ہی نہ دے۔ اس لیے جو ہے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیحات میں غور کریں کہ جھوٹ بولنا ہر معاملات میں بے برکتی کا سبب ہے، تجارت میں کہیں بھی وہ سختی کے ساتھ ممانعت ہے، ساتھ جو ہلاک کن تباہ کن گناہ ہیں ان میں سے جھوٹ بھی ہے۔ لیکن اس ازدواجی تعلقات کو شیطان کا شکار ہونے، ٹوٹ پھوٹ سے بچنے کے لیے شریعت ایک لمیٹڈ حد تک کچھ شروط کے ساتھ جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دیتی ہے۔
کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. تو اور بریو پرافٹ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا ویقول خیرا. ایسا آدمی جھوٹا نہیں، یعنی ایسے آدمی کو جھوٹ پر گناہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے درمیان میں صلح صفائی کرانے کے لیے یعنی کوئی خیر کی بات کہے جبکہ وہ کہی ہوئی نہیں ہوتی، یعنی حقیقت نہیں ہوتی، یا یہ ہے کہ خیر کا میسج کسی کی طرف سے دوسرے کی طرف دے تاکہ دل صاف ہوں. کہتی ہیں یہ ام کلثوم کہ وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَقُولُ النَّاسُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی جھوٹ بولنے کی رخصت نہیں دی کہ لوگ بات چیت میں جھوٹ بولیں الا فی ثلاث، صرف 3 مقامات پر: میدان جنگ یعنی جہاد میں الحرب، والصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان میں تنازع لڑائی جھگڑے ہیں تو وہاں صلح کرانے کے لیے، وحدیث الرجل امرأتہ والمرأة زوجہا، اور اسی طریقے سے بیوی کا شوہر کے ساتھ اور شوہر کا بیوی کے ساتھ، یعنی کچھ اس طرح کی تعریف کریں جو اگرچہ حقیقت نامی ہوں تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوں، دور نہ ہوں، جسے رحمان خودش اور شیطان کا بیڑا غرق، اور ایک دوسرے کے گرویدہ ہوں. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس کو علم حدیث میں متفق علیہ کہا جاتا ہے. یہ تو پہلی چیز تھی. دوسری چیز پرکشش نگاہیں، وہ نظریں جو اپنا گرویدہ بنا لیں. عربوں میں آنکھوں کا مسئلہ عرب شاعری میں بڑا مشہور رہا ہے اور اس لیے ان کو سہام اور تیر بھی کہا جاتا ہے. تو قدیم زمانے میں کسی عرب شاعر نے کہا ہے جو عربوں کی زبان زد عام ہیں، شعر: ان العیون التی فی طرفها حور، وہ آنکھیں جو ایک خاص قسم کے تیز یعنی سائڈ یا کنارے سے ای سائڈ سے اپنے تیر پھینکتی ہیں یا اپنے جال پھینکتی ہیں یا نگاہیں ڈالتی ہیں. قتلنا، انہوں نے تو ہمیں مار ڈالا. ثم لم یحیینا قتلانا، پھر جو ہے قتل کے بعد، جن کے مارنے کے بعد ہم زندہ نہ ہو سکے، یعنی ان کے قابو میں یا ان کے اسیر بن کر رہ گئے. یسرعن ذلب حتی لا حراک لہ، بڑے بڑے عقل مند بھی ان خواتین کی چمکدار آنکھوں کے اس طرح شکار ہو جاتے ہیں کہ بے سد لاشا بن جاتے ہیں یا ان کے قیدی ہو کر ان کے پیچھے رواں دواں ہونے لگتے ہیں. وہن اضعف خلق اللہ انسانا، جبکہ یہی صنف نازک خواتین پھولوں کی طرح بنی نوع انسان اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ نازک ہیں اور کمزور ہیں. اور جہاں تک آنکھوں کی خوبصورتی اور جمال کا تعلق ہے، وہ بھی نوجوان دوشیزاؤں یا خواتین کی، تو کیسی بھی ان نگاہوں کی شکل کیوں نہ ہو، رنگ کیسا بھی کیوں نہ ہو، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی نگاہوں کو جو ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق ہیں اس انداز سے دیکھیں یا ایک شفقت اور پیار اور لاڈ سے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں تو وہ انتہائی قسم کے جمال اور بیوٹی اور خوبصورت کا منظر پیش کرتی ہیں. یہی نگاہیں. ایک مختصر عبارت میں کسی عرب کا یہ کہنا ہے: ان الجمال فی عین الناظر، کہ خوبصورتی حقیقت میں یہ ہیں، سبھی خوبصورت ہیں، لیکن حقیقتاً خوبصورتی اپنا کرتب تو تب دکھاتی ہے جب دیکھنے والے کی آنکھ اس خوبصورتی کو اپنائے. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ ان الجمال فی عین الناظر، خوبصورتی یہ ہے کہ دیکھنے والا کس نگاہ سے اسے دیکھتا ہے، اسے جج کرتا ہے. تو لہذا آنکھ کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، حیت ہوتی ہے، جس شکل و صورت سے وہ مخاطب پر نظر انداز ڈالتی ہے، یہ اصل میں حقیقی خوبصورتی، بیوٹی اور جمال ہوتا ہے. اسی لیے خوبصورت آنکھیں کتنی بھی خوبصورت آنکھیں ہوں اور وہ اگر نگاہ خوبصورتی کے ساتھ نہ ڈالیں تو ان کی خوبصورتی کسی کام کی نہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ نارمل سی آنکھیں جب ایک خاص خوبصورت انداز سے وہ ایک دوسرے سے ملیں، یا میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، یقیناً جب ملیں تو وہ اپنا بڑا گہرا اثر اور گہری چھاپ چھوڑتی ہیں مخاطب کے اوپر، بلکہ اپنا گرویدہ اور اسیر بنا لیتی ہیں. بلکہ اگر نگاہیں کیسی بھی کیوں نہ ہوں خوبصورت، لیکن وہ اس چاہت سے نہ دیکھیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے انسانی جسم وداؤٹ ساؤل، جسم روح کے بغیر ہے. لیکن اگر آنکھ ایک خاص چاہت اور رغبت سے دیکھتی ہے تو جب جا کر اس میں روح کی برقی قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، جو بیوی کی طرف سے ہو تو شوہر پر اثر انداز ہوتی ہے، اور بیوی کے شوہر کی طرف سے ہو تو بیوی پر اس قدر اثر انداز ہوتی ہے کہ کتنی بھی
کہیں تقصیر وغیرہ کیوں نہ ہو یا کہیں مزاج کتنا بھی خراب کیوں نہ ہو، تو وہ سب کے سب ناراضگی کافور ہو کر رضامندی میں گل مل جاتی ہے۔ جس طرح حسد کرنے والے، بری نظر لگانے والے کی آنکھوں کے اندر ایک خاص زہریلی تاثیر ہوتی ہے، اور اسی طرح محبت کرنے والے کی آنکھوں کے اندر اور اس کی مسکراہٹ کے اندر ایک ایسی چمک ہوتی ہے جیسے نویدائے سحر اور صبح کی چمک، جو ایک نئی زندگی لے کر آتی ہے۔ نمبر 3، کس، بوسہ، القبلہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلنی وهو صائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بوسہ دیتے تھے، یعنی کس کرتے تھے، حالانکہ میں روزے کی حالت میں ہوتی تھی۔ علماء نے اس حدیث سے روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینا جائز مشروع قرار دیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ایسا آدمی جس کو اپنے خواہشات اور اپنی شہوت پر قابو اور کنٹرول ہو اور وہ لمیٹڈ حدود کے اندر رہے، روزے کے آداب کے منافی کوئی کام نہ کرے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ بوسہ ان لطیف جذبات یا اظہار محبت کے ان لطائف اور مؤثر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہتھیاروں میں سے ایک ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان کامیاب ازدواجی تعلقات کی بنیاد ہے، اس کے لیے بہت اہم ہے اور بہت مؤثر ہتھیار۔ اور ازدواجی محبت کو قائم رکھنے، اسے بڑھانے، اسے شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اور اللہ رحمان کی رضامندی کے قریب کرنے کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے بوس و کنار کرنا، اس کی بہت گہری چھاپ اور اثر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ شہوتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کا معنی بڑا واسع ہے۔ شفقت، رغبت، چاہت، ہمدردی، سمپتھی اور لائک کرنا، پسند کرنا کہ کسی قسم کی نفرت یا اشمئزاز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے کے قریب ہونا، یا جس کو حریری لمس کہتے ہیں، لمسات وغیرہ اور چھونا چھانا وغیرہ، یہ شہوت کی حدود سے بہت آگے ہوتا ہے، جس میں رغبت، ہمدردی، مرضی، رافت، رحمت، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح بوسے کا جسم، اگرچہ یہ ایک جسمانی فزیکل ایکشن ہے، لیکن اس کا اثر میاں بیوی کی روح کی گہرائی پر ہوتی ہیں، اور جس کی ایک مودت کی تاثیر اور ایک دوسرے کی طرف اپنائیت کے جذبات اور ڈیزائر رگ و پہ کے اندر اس طرح سرایت کرتے ہیں کہ جس طرح بعد صبا انسان کے دل و دماغ کو معطر کر دیں۔ اور اس کے بعد نمبر 4، ہدیہ، گفٹ، تحفہ۔ یہ ان وسائل میں سے جن سے ایک دوسرے کے لیے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے امپورٹنس اور اہتمام کا کہ کتنے اہم ہیں میری زندگی میں آپ، یہ ٹوٹے دلوں کو ہدیہ جوڑ دیتا ہے۔ بالخصوص اگر کہیں تھوڑے مزاج خراب ہونے کے بعد یا لڑائی جھگڑے کے تھوڑی بہت اگر بن ہو جائے اس کے، یا کیا ہوتا ہے تو میں ہو جائے، تو اس کے بعد اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو کوئی ہدیہ پیش کریں، یہ محبت کی تجدید کے اہم سنگ میلوں میں سے ایک ہے۔ جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تہادو تہابو، آپس میں ہدیے تحفوں کا تبادلہ کیا کرو، اس سے آپسی محبت بڑھے گی، اس میں نیا موڑ آئے گا۔ اور بالخصوص عیدوں کے موقع پر دیگر مختلف جو مناسبات ہوتی ہیں ان کے اوپر تو ہدایات تحفات کا تبادلہ ہونا چاہیے، لیکن میریٹل لائف میں یا میریٹل ریلیشن شپ اور یا علاقات زوجیہ جس کو کہتے ہیں، یا علاقات حمیمہ یا میاں بیوی کی جو آپسی ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں، اس میں یہ تحفے وغیرہ دینا بڑا ایک وسیع سرکل ہے، بہت کشادہ میدان ہے کہ اس کو صرف عید وغیرہ کے موقع کے لیے ملتوی یا پوسٹپون کر کے نہیں رکھنا چاہیے یا عام نارمل حالات میں، بلکہ میاں بیوی کے لیے اس سلسلے میں کوئی قید، کوئی مخصوص وقت نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی ہو تجدید مودت کے لیے، معمولی کیوں نہ، ضروری نہیں کہ بہت بڑا قیمتی تحفہ ہو، لیکن ایک دوسرے کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ وہ تیار کر کے رکھیں یا پیش کریں، بہتر انداز سے پیش کریں، تو یہ چیز ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ دیتی ہے، اور مودت اور محبت کے اظہار اور ایک دوسرے کی اہمیت ایک دوسرے کے دل میں اجاگر کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ اور ہتھیار ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ بہت قیمتی ہو، بلکہ ایک معنوی چیز ہے، سائیکولوجیکل چیز ہے کہ آپ بیوی کے میزان کو پسانیں، اس کو کون سا انداز، کیا چیز پسند ہے، یا کس موقع پر کس چیز کی ضرورت اور خواہش ہے، وہ تحفہ اسے پیش کیا جائے، جس میں شک نہیں کہ جو اس شریک حیات کو جو ایک جوہر ہے، اپنے شریک حیات کا گرویدہ اور اسیر بنا دیتا ہے۔ اسی پر اتفاق کرتے ہیں